السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گئی مجلس میں جو یہ ہمارا سلسلے وار مجلس کا سلسلہ جو جاری ہے، اس میں ہم نے تصوف کے بارے میں جو ہے ہم نے ہماری اس کے بارے میں جو سمجھ ہے تصوف کے بارے میں، تو اس کی سٹڈی ہم نے شروع کی، اور اس کے سٹڈی میں ہمارے سامنے کچھ چند باتیں جو اہم باتیں جو ہے جو ہمارے سامنے آئی، وہ باتیں یہ تھی کہ جو حقیقت میں جو تصوف ہے، وہ تصوف ہم سے کچھ دوسرا مطالبہ کرتا ہے، اور جو لوگ ہم جس چیز کو تصوف سمجھ کے بیٹھے ہیں وہ حقیقتاً تصوف نہیں ہے۔ تو یہ ہمارے لیے ایک آئی اوپنر کی طرح جو ہے یہ چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ تو لاسٹ مجلس میں ہم نے دیکھا کہ تصوف کا جو مرکزی مقصد ہے، وہ جو پہلی بات ہمارے سامنے آئی وہ یہ ہے کہ اللہ سے شدید محبت اور اس کی عبادت، یہ تصوف کا جو ہے یہ اصل مقصد ہے۔ دوسری بات جو ہمارے سامنے آئی وہ یہ تھی کہ اس کا جو تصوف کا دوسرا جو مقصد ہے وہ یہ ہے قرب الہی، اللہ کے قریب ہونا۔ وہ جو آیت آئی کہ اللہ آپ کے شاہ رگ سے بھی جو قریب ہے، تو اس کا صوفیہ کرام نے کیا مانا لیا کہ حقیقتاً دل سے جو ہے اللہ کو جو ہے سامنے پانا، اللہ کو جو ہے صرف بولنے سے نہیں، فیل کرنا کہ آپ جو ہے اللہ آپ کو ہر وقت دیکھ رہا ہے، آپ اللہ کی نگرانی میں ہو۔ تو یہ جو آپ کے اندر یہ جو فیلنگ آنے کا جو اصل جو یہ ہے، اس کا نام یعنی قرب الہی کے طرف جانا، یہ ایک تصوف کا جو ہے یہ مقصد ہے۔ تیسری جو بات اور کافی اہم بات آئی وہ ہے کہ آپ تصوف پر تبھی گامزن ہو سکتے ہیں جب آپ اتباع رسول کے پیروکار بنیں۔ یہ جو بات ہے یہ کافی اہم ہے، کیونکہ یہ اس کے لیے کافی اہم ہے کیونکہ ہمارے ایکسپیرینس میں یہ بات آ چکی ہے اب تک کہ جو ایکسپیرینسز آپ نے بھی لیے، آپ اتنے سال جو تصوف کا نام لیوا ہے، اور آپ نے جو لوگوں سے آپ کے اوپر جو تنقیدیں سنی، وہ تنقیدیں یہ تھی کہ آپ لوگ ایسا کرتے ہیں، آپ لوگ ویسا کرتے ہیں۔ تو یہ جو موقع ہے وہ لوگوں کو کب مل رہا ہے، کب آپ کے طرف جو ہے لوگوں کی انگلی اٹھاری یا لوگوں کے کمنٹس آپ کے طرف آ رہے، جب آپ جو ہے قرآن اور سنت سے کیا ہے آپ کی راہ جو اصل تصوف نہیں ہے۔ آج آپ کے سامنے وہ سب باتیں آئیں گی کہ جو قرآن اور سنت سے ہٹ کے اگر کچھ ہے تو کیا وہ تصوف ہے کہ نہیں، یہ باتیں آج آپ کے سامنے آئیں گی۔ تو جو تیسری بات تھی کہ تصوف جو راستہ ہے وہ صراحتاً جو ہے اتباع رسول کا راستہ ہے، اس میں آپ کوئی دوسری چیز جو ہے وہ گھساڑ نہیں سکتے کہ یہ جو ہے کہ ہاں یہ بھی ہمارے اس میں جو ہے چلتے آ رہا ہے تو ہم کو یہ کرنا ہے۔ تو یہ دوسری کچھ شے ہو سکتی ہے لیکن یہ تصوف نہیں ہو سکتا۔ اور اس کا جو ایک کاؤنٹر ری ایکشن ہے وہ اپنے معاشرے میں جو ہے یہ کافی ورسٹ کاؤنٹر ری ایکشن۔
اور وہ ریئیکشن ایسا ہے کہ اگر جو رواج جو قائم ہو چکا ہے، جو رسومات جو قائم ہو چکی ہے، اگر آپ اس کو ایکسیپٹنس نہیں بتاتے ہو تو آپ کے اوپر فتویٰ جاری ہو جاتا ہے کہ یہ ہمارے اس میں سے نہیں ہے. لیکن حقیقتاً وہ آپ کے اس میں اس کے لیے شامل نہیں ہو رہا ہے کیونکہ جو آپ کر رہے ہو وہ جو چیز ہے یہ تصوف، یہ دین نہیں ہے، یہ تصوف نہیں ہے. جس کو آپ تصوف سمجھ کے کر رہے ہو یا کچھ نہیں سمجھ کے بس کر رہے ہو اور اس کو آپ نام دے رہے ہو کہ یہ جو ہے یہ ہماری راہ ہے، یہ تصوف ہے یا یہ صوفیزم ہے یا یہ اہل سنت کا طریقہ، یہ سنی جماعت کا یہ ہے، فلانا ہے، وہ ہے، یہ ہے. یہ دین نہیں ہے. دین میں جو ہے اتباع رسول سے ہٹ کر کوئی چیز جو ہے اس کی قبولیت کے حامل نہیں. اتباع رسول جو ہے اگر آپ کو اس کو دین سمجھ کے کرنا ہے تو اس میں جو ہے اتباع رسول جو ہے وہ لازمی. چوتھی بات جو ہمارے سامنے آئی وہ یہ تھی کہ تصوف کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ تزکیۃ النفس، روح کی پاکی. تو اصل جو پورا تصوف کا جو ایک جو یعنی جو کریکولم ہے آپ سمجھیے وہ ٹوٹلی اٹس فوکس آن، اس کا جو فوکس ہے وہ ہے تمہارے باطن کے اوپر. اور کچھ جو احادیث آج ہمارے سامنے آئیں گی اس میں یہ جو چیزیں آپ کو واضح ہو جائیں گی کہ وہ لوگ کامیاب ہو گئے. جو آیت آئی ہمارے سامنے گئے مجلس میں کہ وہ لوگ کامیاب ہو گئے جنہوں نے اپنی نفس کی صفائی. تو اللہ کے سامنے نفس کا پاک و صاف کرنا جو ہے یہ آپ کو جو ہے یہ تصوف سکھاتا ہے. پانچویں جو چیز آئی ہمارے سامنے وہ یہ تھی کہ تصوف یہ سکھاتا ہے کہ اللہ کے اوپر پورا اعتماد، پورا بھروسہ، پورا توکل جو ہے وہ جو ہے، اور تعلق مع اللہ، یہ جو ہے ایک بندے کا جو ہے اللہ کے ساتھ ہو جانا، یہ جو ہے یہ تصوف ہے. اتنی ساری اچھی باتیں آنے کے بعد ایک تصوف کا لب لبا آپ سمجھنے کے بعد کہ اصل تصوف کا مقصد کیا ہے. لیکن تصوف کے اوپر جو ہے لوگ آج بھی انگلی اٹھانے والے لوگ ہیں اور الگ الگ ان کا جو اپروچ ہے وہ الگ الگ ہے. وہی آپ کو کہتے ہوئے ملے گا کہ تصوف کی کوئی حقیقت نہیں ہے. وہ جو چیز ہے وہ تو ہمارے سامنے آئی کہ قرآن کی آیتیں کیا کہہ رہی ہے، کچھ احادیث ہمارے سامنے آئی کہ اس کا جو پورا ایک جو کریکولم دیا ہوا ہے تصوف کا وہ تو قرآن کے جو احکامات ہے اس میں سے دیا ہوا ہے. تو یہ کوئی اسلام کے مقابل والی شے نہیں. یہ جو چیز ہے یہ دین میں سے اخذ کی ہوئی شے. تو کوئی لوگوں کا یہ بھی اعتراض رہتا ہے کہ تصوف جو ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ نہیں تھا، یہ بات کی ٹرمینالوجی ہے. تو ویسے اگر ٹرمینالوجی دیکھنے جائے تو بہت ساری ایسی ٹرمینالوجیز ہے کہ بعد میں اس کے اوپر جیسے ریسرچ ورک ہوتا ہے تو ٹرمینالوجیز کیپ آن چینجنگ. تو ویسے ہی کچھ بات جو ہے یہ تصوف کے ساتھ میں تزکیہ تو ہے. قرآن میں جو ہے بہت سارے جو آیتیں ہمارے سامنے آئی تو اس کا تصوف کا جو روٹ ہے، تصوف ایز اے ورڈ آپ کو قرآن میں نہیں ملے گا، آپ کو احادیث میں نہیں ملے گا. بٹ دیٹ ٹرمینالوجی از ڈیرائیوڈ فرام ویئر، اس کا جو ہے اس کا جو پوائنٹ ہے یہ جو ہے ریفرنس پوائنٹ وہ آپ کو جو ہے قرآن سے ملے گا. ویسے ہی جو چیزیں ہیں دین جو تھا وہ خالص رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خالص دین پریزنٹ کیا. اس کے بعد دوسرے جو آج جو دین میں
جو ٹرمینالوجی جو لوگ استعمال کرتے ہیں اس سے تو ان کو پرابلم نہیں. جیسے کہ حدیث کا جو گریڈیشنز ہے، صحیح، ضعیف، موضوع، یہ سب جو ٹرمینالوجیز آئے بعد میں، حسن، غریب، یہ سب جو احادیث کے جو گریڈیشنز آئے یہ اس وقت پہ نہیں تھی. تو وی آر بائسڈ. کیا ہے، کچھ جو چیزیں ہیں جو جس کے اوپر ریسرچ ہوا، ایون تجوید کا یہ لیجیے آپ، اس کے اوپر جو ہے بعد میں کام ہوا، لیکن دوز تھنگس آر ایکسیپٹیبل. جو ہمارے یعنی ہماری جو اس کو بولیں گے کہ ہمارا جو مقصد ہے، ہم کیا لوگوں کو دعوت پیش کرنا چاہ رہے، یا ہم لوگوں کو کس طرف ان کا رجحان لے کے جا رہے، جو ہماری جو فکر ہے اگر اس میں وہ فٹ ہو رہا ہے تو ہم آج لینے کے لیے تیار ہیں. اس کے اگر باہر کی کوئی چیز ہے تو وی جسٹ وانٹ ٹو اوائڈ اٹ. تو وی ہیو ٹو بی بیلنس کہ جب یہ جو چیز ہے تصوف، اس کا بھی جو ہے کچھ جو ہے بیک گراؤنڈ ہے. یہ چیز کہاں سے، تو بھی جو ہے ائمہ جو سلف تھے، صالحین تھے، ہمارے جو صوفیاء کرام تھے، جن کو امت میں ان کا ایکسیپٹنس ہے، they got this terminology. انہوں نے اس ٹرمینالوجی کو جو ہے یہ تصوف سے بعد میں لوگوں کے سامنے یہ چیز فیمس ہو گئی، تصوف کے نام سے جانے لگی. لیکن پہلے اسی چیز کو جو ہے کچھ دوسرا نام تھا، تزکیۃ النفس نام تھا، اس کے اوپر کتابیں بھی لکھی گئی. تو یہ سب جو چیزیں ہیں جو لوگوں کے بیچ میں اس کو لے کے جو اختلاف پیدا کیا جاتا ہے، وہ ایکچولی اختلاف کے حامل جو ہے، یعنی اختلاف کرنے والی شے نہیں ہے. یہ کوئی ایسی چیز نہیں، کیونکہ اس کی جو بنیادیں ہے یہ قرآن اور سنت سے جو ہے آپ کو وضاحتاً جو ہے یہ چیزیں آپ کو اس میں سے مل جائیں. ٹھیک ہے، تو اسی کڑی میں، اسی سلسلے میں ہم آج آگے دیکھیں گے کہ اس تصوف کی جو بنیادیں ہے یہ کتنی، کہاں سے ائمہ جو ایک دم اعلیٰ درجے کے جو ہمارے ائمہ تھے، جو صوفیاء کرام تھے، انہوں نے کہاں سے اس کو اخذ کیے. یہ ایک جو پوری ایک فیلڈ ہے. جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ جو ہے وہ سلطان الاولیاء، اور ان کا ایک جو پورا شعبہ تھا وہ اسی اس پہ اوپر کام کرتا تھا کہ تزکیۃ النفس، تصوف پہ کام ہوتا تھا ان کے. اس میں جو ان کو جو 13 علوم کے اوپر مہارت تھی، اس میں سے ایک جو یہ تھا وہ صوفیزم کے اس پہ اوپر مہارت تھی، تصوف کے فیلڈ میں ان کو مہارت تھی، تزکیۃ النفس کے بارے میں ان کو جو ہے یہ مہارت تھی. تو یہ جو چیز ہے آج ہم دیکھیں گے کہ یہ کہاں سے اخذ کی گئی. سورہ یوسف میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَىٰ دَلْوَهُ قَالَ يَا بُشْرَىٰ هَٰذَا غُلَامٌ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ. اور کچھ مسافر راہگیر وہاں سے گزرے تو انہوں نے اپنا پانی بہرانے والا آدمی جو بھیجا، اس نے اپنا ڈول بکٹ جو ہے کنویں میں ڈالا تو پکار اٹھا
ارے کیا خوب چیز ملی، یہاں تو ایک لڑکا ہے۔ تو یہ جو پہلی آیات ہے، پہلی آیت جو ہے، یہ واقعہ ہم کو پتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے، انہوں نے، یہ بھائی لوگوں نے کیا کیا، یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا، اور کنویں میں ڈالنے کے بعد جو ہے ادھر سے کچھ جو گزرنے والے لوگ تھے، تو ان کو جو جب پانی کی پانی کی ضرورت لائق ہوئی، جب انہوں نے پانی جا کے ادھر جو ہے ڈول سے جو ہے نکالنے کی کوشش کی ان میں سے ایک نے، تو دیکھتا ہے کہ اندر یوسف علیہ السلام ہے، جو ایک بچہ ہے اس کنویں میں ہے۔ تو انہوں نے وہ ڈول کے ذریعے سے ہے یوسف علیہ السلام کو جو ہے باہر نکالا، اور باہر نکالنے کے بعد انہوں نے اس کو چھپا کر جو ہے، ان کے ذہن میں تھا کہ اس کو لے کے جو ہے، اس کو لے جا کے ہم کیا کریں گے، ہم اس کو بیچ دیں گے۔ تو انہوں نے چھپ کے اس کو جو ہے چھپا کر اس کو لے کے گئے، اور جب وہ اس کو بیچنے کے لیے مارکیٹ میں لے جاتے ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ جو مارکیٹ میں جو لوگ تھے، جو خریدار تھے، ان کی جو ہے اتنی رغبت، ٹھیک ہے، اتنا ان کا جو یوسف علیہ السلام کو خریدنے کا جو انٹرسٹ ہے، تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے اس میں جو ہے ایک طرح کی انہوں نے بے رغبتی پائی، کہ یہ جو آیت ہے، انہوں نے دیکھا کہ ان کے اس میں جو ہے ایک بے رغبتی انہوں نے پائی۔ کس بارے میں بے رغبتی پائی؟ کہ وہ جو ہے یوسف علیہ السلام کو خریدے۔ تو یہاں سے جو ہے ائمہ لوگوں نے جو یہ لفظ آتا ہے زاہدین، زاہدین جو لفظ ہے زاہدین، زہد، تو یہ ادھر سے نکلا ہے۔ تو یہ جو زہد کا جو معنی ہے، یعنی ان کا جو دل اس دنیا کے فائدہ، مال اور دولت میں رغبت نہیں۔ تو کوئی بھی چیز جس میں آپ کو رغبت نہ ہو، خاص کر دنیا کے معاملات میں، تو وہاں سے دنیا کو ترک کرنا، یہاں سے یہ ورڈ آ گیا زہد۔ تو زہد اصل میں دل کا دنیا سے لگاؤ توڑ دینے کا نام ہے، نہ کہ دنیا کو چھوڑ دینا۔ یہ مقصود نہیں کہ دنیا میں جو دل لگا بیٹھا ہے، اٹکا ہوا ہے، اس کو ادھر سے ہٹانا۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ بندہ جو ہے اپنا دل، یہی ہے کہ بندہ اپنا دل جو ہے مال، شہرت اور الگ الگ جو لذتیں ہیں، اس سے اپنا دل جو ہے آزاد کرے، اور اپنا رجحان جو ہے یہ اللہ کی طرف خالص کرے۔ تو یہاں سے یہ ورڈ جو اس آیت سے، یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 19 اور 20 ہے، اس میں سے یہ ورڈ جو ہے اخذ کیا گیا کہ زاہدین، یعنی رغبت جو ہے، یعنی دور کرنا، اس میں کچھ رغبت نہیں بتانا، تو یہاں سے اس ورڈ کو لیا گیا۔ تو تصوف جو ہے، تصوف میں ایک جو چیز ہمارے سامنے آئی، وہ دنیا کو، جو دنیا جو دل میں بسی ہوئی ہے، دنیا کی فکر، دنیا کی لذتیں، دنیا کے پیچھے ہم جو بھاگ رہے ہیں، تو اس محبت کو دل سے نکالنا،
یہ نہیں کہ دنیا کو ترک کرنا، لیکن وہ جو محبت ایک جو دل میں بیٹھی ہوئی ہے اس کو نکالنا، اور اپنا جو رخ ہے، اپنا جو رجحان ہے وہ اللہ کی طرف کرنا۔ اللہ مطلوب اور مقصود کے معنی میں جو ہے، ہمارا اصل مطلوب جو ہے، ہمارا مقصود جو ہے وہ کون ہے؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالی۔ تو اسی کا نام جو ہے زہد، تقوی، تصوف، یہ سب جو چیزیں ہیں یہ ادھر سے اس کو جو ہے یہ نام دیا گیا، کیونکہ زہد جو ہے وہ ایک تصوف کی ایک برانچ ہے، جس میں ایک پارٹ ہے تصوف کے اندر جس کو زہد کہا جاتا ہے۔ تو یہ تصوف جو ہے یہ ویری براڈر جو ہے ایک ٹرمینالوجی ہے، جس میں یہ سب چیزیں جو آپ کو اللہ کی طرف لے کے جاتی ہے، دوسرے شے سے اپنا دل ہٹا کر آپ کا جو دل ہے، آپ کی جو روح ہے، اس کا تعلق قائم کرنے والی جو چیز ہے، یہ کام کرتا ہے تصوف۔ ویسے ہی ایک حدیث ہے جس کے راوی ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم جو ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک آدمی جو ہے وہ نظر آیا، اور اس کا جو لباس تھا وہ بہت سفید تھا، اور اس کے بال جو ہے وہ بہت سیاہ کالے تھے، اس پر جو ہے سفر کی تھکان یا گرد و غبار کا کوئی اثر نہیں تھا، اور نہ ہی ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا تھا۔ تو حدیث کا یہ جو پہلا جو ایک بیک گراؤنڈ جو دیا جا رہا ہے، تو یہ حدیث سے سامنے آ رہی یہ چیز کہ یہ جو شخص جو آیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کی طرف، جہاں وہ صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو عمر رضی اللہ عنہ فرما رہے کہ یہ جو شخص تھا وہ ہم میں سے نہیں تھا، یہ شخص کو ہم نے پہلے کبھی دیکھا نہیں۔ دوسری جو چیز انہوں نے فرمائی کہ جو اس کا حلیہ انہوں نے جو بتائے کہ اس کے جو بال جو تھے وہ کافی کالے تھے، سفید پوشاک تھا، کیونکہ اگر وہ ٹریولر تھا تو ٹریولر اگر ہوتا ہے تو اس کے جو کپڑے ہیں اس پہ تھوڑی بہت تو گرد و غبار جو ہے، گندگی جو ہے وہ ایویڈنٹ رہتی ہے کہ یہ کہاں لمبا سفر کر کے آیا ہوا شخص ہے، لیکن وہ فرما رہے ایسی کوئی چیز ہم نے نہیں پائی۔ تو یہ جب شخص آ جاتا ہے ان کے وہ مجلس کے سامنے، تو مجلس سے گزرتا ہوا وہ فرماتے ہیں کہ وہ آ کر نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا، اور اپنے جو گھٹنے ہیں وہ نبی کے گھٹنوں سے ملا کر، اپنے گھٹنوں جو ہے وہ نبی کے گھٹنوں سے ملا کر، اور دونوں ہاتھوں کو اپنی رانوں پر رکھ کر بولا، یعنی کافی کلوز آ کے جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے وہ شخص جو ہے وہ بیٹھا، اور اس شخص نے فرمایا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ تو پہلا جو سوال اس نے کیا وہ فرمایا کہ مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، اور اگر تم میں قدرت ہو تو بیت اللہ یعنی کعبۃ اللہ کا جو ہے آپ جا کے کیا ہے حج کرو۔ تو یہ
جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں، جب اس نے سوال کیا کہ اسلام کیا ہے، تو وہ شخص فرماتا ہے کہ آپ نے سچ کہا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سب لوگ جو ہے حیران ہوئے کہ یہ سوال بھی کر رہا ہے اور جواب کی تصدیق بھی کر رہا ہے۔ جو شخص کو وہ لوگ نہیں جانتے تھے، وہ آ کے پوچھ رہا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال، اور جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دے رہے تو اس جواب کی تصدیق بھی وہ شخص کر۔ پھر اس نے کہا مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، آخری دن قیامت پر اور تقدیر اچھا برا دونوں پر جو ہے کیا ہے یقین رکھو۔ پھر اس نے فرمایا وہ شخص نے آپ نے سچ کہا۔ تو یہ دو سوال ہو گئے۔ پھر تیسرا سوال پوچھتا ہے کہ مجھے جو ہے احسان کے بارے میں بتائیے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تیسرا سوال وہ کرتا ہے کہ مجھے احسان کے بارے میں بتائیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اسے نہیں دیکھتے تو یہ یقین رکھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو یہ جو احسان کے بارے میں اس نے جو پوچھا، یہ آج ہمارے گفتگو میں جو ہے وہ اصل شے ہے، اصل چیز یہی ہے کہ جس کا جو کوریلیشن ہے یہ تصوف کے ساتھ میں، کہ احسان یہ ہے، اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احسان وہ چیز ہے کہ جب آپ عبادت کرو کہ گویا کہ ایسی عبادت کرو جیسے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو آپ کے سامنے، اور اگر یہ نہیں کر پائے یا آپ سے نہیں ہو سکا تو یہ یقین رکھو کہ تمہیں وہ دیکھ رہا ہے۔ پھر آگے چل کے اس نے چوتھا سوال پوچھا کہ مجھے قیامت، اس گھڑی کے بارے میں بتائیے کہ قیامت کب آئے گی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا علم جو ہے میرے پاس تم سے زیادہ نہیں۔ پھر اس نے کہا تو مجھے اس کے کچھ نشانیوں کے بارے میں بتائیے کہ قیامت کے کیا نشانیاں ہوں گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نشانیاں ہوں گی کہ ایک لونڈی غلام لڑکی جو ہے اپنے آقا کو جنم دیں گی، اور تم دیکھو گے کہ ننگے پاؤں، ننگے بدن غریب بکری چرانے والے لوگ بلند عمارتیں بنانے میں آپس میں مقابلہ کر رہے ہیں۔ اور یہ سوالات ہونے کے بعد جو ہے وہ جو شخص جو آیا ہوا تھا، پھر وہ شخص جو ہے وہ چلے گیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر جو ہے چپ رہے، پھر فرمایا اے عمر، کیا تم جانتے ہو کہ وہ سوال کرنے والا کون تھا؟ تو عمر رضی اللہ عنہ فرماتے کہ میں نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ اور یہ مسلم شریف کی جو ہے یہ روایت۔ تو اس حدیث کو جو ہے، اس حدیث کو حدیث جبریل کے نام سے جانا جاتا ہے، اور یہ حدیث اسلام کے 3 بنیادی حصے سمجھاتی ہے۔ وہ کون سے؟ پہلا ہے اسلام،
جو ظاہری اعمال ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، شہادت، یہ جو ہے، یہ ظاہری جو ہے، یہ جو اس نے جو سوال پوچھا تھا، جو جبرائیل علیہ السلام نے جو سوال پوچھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مع الاسلام، اسلام کیا کیا چیز ہے، تو یہ ظاہری جو اعمال ہے، اس کا نام جو ہے یہ اسلام ہے۔ پھر جو دوسرا سوال تھا ایمان کے بارے میں، تو یہاں سے عقیدہ ہم یہ ورڈ کافی استعمال کرتے ہیں، عقیدہ، تو دل کے عقیدے کا جو نام ہے یہ ایمان ہے، یہ یقین، عقیدہ رکھنا کس چیزوں کے اوپر، اللہ، فرشتے، کتابیں، رسول، آخری دن، تقدیر، تو یہ سب آپ کے دل کے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں، یہ تمہارے عقیدے کے بارے میں ہے، اس میں ظاہری اعمال کچھ نہیں دی، وہ تو اسلام میں کور ہو گئے۔ جو ایمان ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں، تو یہ جو ہے یہ عقیدہ کہلاتی ہے۔ تیسری جو چیز یہ حدیث سے جو ہمارے سامنے، جو یہ حدیث جو ہم کو سمجھاتی ہے، وہ ہے احسان، کہ عبادت کا جو ہے روحانی مقام، جو روحانی مقام ہے، جو آپ کے قلوب سے ریلیٹڈ ہے، جو آپ کی روح سے ریلیٹڈ ہے، اور یہ چیز ہے کہ آپ کے اس میں پیدا ہو اللہ کو دیکھنے کا احساس۔ تو یہ جو تینوں چیزیں جو ہمارے سامنے آئی، اسلام، ایمان اور احسان، تو اس سے ہمارے سمجھ میں یہ بات آ رہی ہے کہ اگر اسلام ظاہری اعمال ہے، تو ایمان اس کا باطن ہے، اندرونی یقین، اور احسان جو ہے وہ عمل کرنے کا ایک حسن ہے، روحانی کمال۔ تو اسی وجہ سے علماء کہتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے دین کا ایک نقشہ ہے، یعنی اگر آپ کو دین کو پریزنٹ کرنا ہے، دین محمدی کو اگر پریزنٹ کرنا ہے، مکمل اسے اگر بتانا ہے، تو یہ چیزیں ہیں، اسلام، ایمان اور احسان۔ اگر آپ کوئی عمل کر رہے ہو، تو عمل صرف عمل کر کے نہیں، اس چیز کے اوپر یقین ہونا، اور وہ آپ نے اس کو محسوس کرنا، اس کو روحانی ایک فارم جب آپ اوڑھ دیں گے اس کے اوپر، جب آپ اس کو روحانی کمال پہ لے کے جائیں گے، تو جو اعمال جو ہے، اعمال صالح، اس میں یہ چیز جو ہے بہت مطلوب رکھتی ہے کہ وہ جو عمل جو آپ کر رہے ہو وہ خالص اللہ کے لیے ہو، اس میں اخلاص ہو۔ تو یہ جو اخلاص پیدا کرنا، یا ایک روحانی اس کو درجے پہ ایک فائز کرنا، کہ جیسا کہ بات آئی کہ گویا کہ آپ ایسے سمجھو کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہو آپ، تو یہ چیز پیدا کرنا، یہ جو ہے تصوف کا اصل جو مضمون ہے، یہ یہی ہے احسان، کہ دل کی حالت اور اللہ کے حضور جو ہے محسوس کرانا۔ تو یہ جو ہے، یہ اصل میں جو ہے تصوف یہاں سے لیا ہوا ہے۔ تو اگر آپ کو کوئی پوچھے کہ کیا ہے تصوف، کیا ہے صوفیزم، کیا ہے، تو آپ کو اس کا جو روٹ ہے یہ پتہ رہنا بہت ضروری ہے، کیونکہ آج کے ماحول میں، آپ جس ماحول میں سانسیں لے رہے ہو، آپ کو بہت سارے ودوان، بہت عقل مند لوگ آپ کو ملیں گے، جن کو جو ہے یہ کام دیا ہوا ہے کہ جو وہ کہیں گے وہ حلال ہے، جو وہ کہیں گے وہ حرام ہے۔
وہ جو کہیں گے وہ دین ہے، وہ جو نہیں، جو سرٹیفائی کریں گے وہ دین نہیں. ایسے بہت پہنچی ہوئی ہستیاں آپ کو ملیں گی. تو ان کو، جب ان کو یہ بتانا ہے، آپ نے جواب دینا ہے، تو آپ کو یہ سب چیزیں جو ہے یہ پتہ رہنا بہت لازمی ہے. نہیں تو آپ اپنا جو دین ہے، اور آپ دیکھتے ہیں اسی وجہ سے آپ کو اس چیزوں کا علم نہیں رہنے کی وجہ سے آپ کے اوپر جو ہے جس کے من میں جو آئے آپ کو کہا جائے گا کہ یہ مشرک ہے، آپ کو کہا جائے گا یہ بدعتی ہے، آپ کو کہا جائے گا یہ فلانا ہے، یہ ہے. آپ کو ہر طرح کے القاب جو ہے وہ دیے جائیں گے. کیوں؟ غلطی صرف ان کی نہیں، آپ کا جو دین ہے، آپ آپ کا جو منہج ہے، وہ آپ کو خود کو ہی پتا نہیں کہ آپ جس سے جڑے ہوئے ہو ان کا اصل جو ہے گول کیا ہے، ان کا دین کو پیش کرنے کا ویو پوائنٹ کیا ہے، وہی آپ کو پتا نہیں. اور پھر جب وہ آپ کے سامنے حلال اور حرام کی فہرست رکھتے ہیں تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ سچ میں ہم لوگ جو ہے وہ غلطی پہ. آپ کو بولا جائے گا تصوف جو ہے وہ قرآن میں نہیں ہے، تصوف جو ہے حدیث میں نہیں ہے. آپ نے جو ہے آپ کو ان کے حوالے کر دینا ہے آپ کا دین. بہرحال تو فقہ جو ہے ہمارے سامنے یہ بات آئی کہ فقہ جو ہے ظاہری اعمال کو تحقیق کراتا ہے. فقہ جو ہے یعنی جو اسلام ہے، جو فقہ ظاہری اعمال جو ہے، علم کلام جو ہے وہ عقیدے کے ریلیٹڈ ہے، ایمان. اور تصوف جو ہے، اور وہ جو کنسرن ہے، تصوف بیسیکلی ڈیل کرتا ہے آپ کے دل اور روح سے ڈیل کرتا ہے. تو فقہ جو ہے یہ سکھاتا ہے. ایک ایگزامپل اگر دی جائے کہ اگر فقہ کا ایک اگر مسئلہ لیا جائے کہ فقہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ جب نماز صلاح پڑھ رہے ہو تو چہرہ جو ہے وہ کعبۃ اللہ کی طرف ہو جائے. اور تصوف یہ سکھاتا ہے کہ دل کعبے کے رب کی طرف ہو. یہ جو دل کا جو معاملہ ہے یہ کہاں پر اٹکا رہے، یہ دل کہاں پر، اس کا ڈائریکشن کہاں رہے، یہ جو ہے یہ زہد، تصوف، تزکیۃ النفس جو ہے، یہ سب جو چیزیں ہے یہ آپ کو جو ہے یہ تصوف کا جو ہے یہ تصوف سکھاتا ہے. تو پہلے کے دور میں جو ہے تصوف کو جیسا یہ حدیث میں جو ورڈ آیا احسان، تصوف کو علم الاحسان کہا جاتا تھا یا علم التزکیہ کہا جاتا تھا. اور اس کے اوپر کتابیں بھی لکھی گئی. کتابیں لکھی گئی کیا ہے؟ کتاب الزہد. یہ جو قرآن کے آیت میں جو ورڈ آیا زہد، زاہدین، تو یہی ہے یہ کتاب الزہد. ابن مبارک نے کتاب لکھی، امام احمد بن حنبل رحم اللہ نے کتابیں لکھی. تصوف اس کے بعد یہ پہلے انیشل یہ لفظ سے جانا جاتا تھا، اس کے بعد دوسرے ہجری میں جو ہے یہ تصوف کا لفظ آ گیا. بعد میں صوفی کا ایک لفظ آ گیا. تو صوفی اس شخص کو کہا گیا کہ جو دنیا سے بے رغبت اور جو اپنا دل جو ہے اللہ کی طرف لگا کے بیٹھے ہوئے، انہیں جو ہے یہ صوفی کہا گیا. تو آپ دیکھیں گے یہ سب جو چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہے تو یہ ایک دوسرے سے انٹر لنکڈ ہے. اس کے روٹس آپ کو کہاں مل رہے ہیں؟ قرآن اور حدیث میں. تو یہ کوئی ایسی ہی چیز نہیں ہے کہ بس
آج کسی کے سوچ میں کچھ باتیں آ گئی اور اس نے اٹھا کے اپنا ایک دھندا جو ہے وہ شروع کر دیا، یہ کوئی ایسی بات نہیں۔ ہاں، لیکن میں یہ بات ضرور مانوں گا کہ ہمارے اعمالوں میں، ہمارے حرکتوں میں، یہ جو اتنا مقدس لفظ تھا جس کو استعمال کر کے لوگوں نے ولایت پائی، بہت درد کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس لفظ کو بہت گرایا گیا ہمارے حرکتوں کی وجہ سے، ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے۔ کیوں؟ جو تصوف کا جو اصل مقصد تھا، اتباع سنت، رسول کی اتباع، اس اتباع کو چھوڑنے کا نتیجہ یہ ہے کہ آج بہت غلط نظر سے اگر کوئی کہتا ہے کہ میں صوفی ہوں یا میں تصوف کے منہج پر چل رہا ہوں، تصوف میں نے اختیار کیا ہے، تو لوگ جو ہے حقارت کے نظر سے آپ کو دیکھتے ہیں کہ دنیا آگے چلی گئی اور یہ دیکھو کیا کر رہے ہیں۔ آپ کو ایک ویژن بتایا جائے گا، یہ دیکھو یہ ادھر، یہ لوگ دیکھو ایسا کر رہے ہیں، یہ ایسا کر رہے ہیں۔ لیکن میرے بھائی لوگ، یہ جو آپ کو جو بتایا جا رہا ہے وہ حقیقت میں وہ تصوف نہیں، اور ہم جو ادھر بیٹھ رہے ہیں، یہ ہمارا جو وقت ہم دے رہے ہیں کہ اصل تصوف سیکھنے کا، جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے ہم اتنے ہی اللہ کے سامنے جو ہے ہماری پکڑ جو ہے ہونے والی ہے کہ ایک بار آپ نے سمجھے کہ اصل تصوف کیا ہے۔ ہمارا کام ہے کہ جو تصوف کے نام پر اپنی روٹیاں سیک رہے ہیں کہ یہ بھی تصوف، یہ بھی تصوف، یہ کرو وہ کرو، جو چیز قرآن اور سنت سے باہر ہے یہ تصوف نہیں ہے۔ یہ آپ اپنا ایک یہ بنا لو کہ ایک لائنر بنا لو کہ جو چیز ہے جو قرآن اور حدیث سے نہیں ہے، اتباع سنت سے اس کا اگر تعلق نہیں ہے تو یہ تصوف نہیں ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، آپ کے سامنے ابھی یہ باتیں آئیں گی کہ جو تصوف کے جو بانی ہیں، تصوف کو جنہوں نے پیا، آپ نے اس میں گھول دیا تصوف کو، ان کے کیا سٹیٹمنٹس ہے، ان کے کیا قول ہے، یہ آپ کو واضح کرے گا کہ ہم کس جہالت میں ہماری زندگی بسر کر رہے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، آپ کے سامنے ابھی وہ فہرست آئیں گی کہ تصوف کیا تھا اور ہم نے اس کو کیا بگاڑ کے اور کیا کر کے رکھ دیا ہے کہ آج ہم کسی کو اس کے طرف بلا بھی نہیں سکتے، اور لوگوں کے تنقید کا جو ہے لوگ ڈرتے ہیں۔ آپ اگر کسی کے ساتھ بیٹھے، یہ میرا خود کا ایکسپیرینس ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ اصل جو ہے اللہ کتنا اہم یہ کانسیپٹ ہے، کتنی زبردست میتھڈولوجی ہے کہ جو بس وہ شخص جو ہے جس نے اس کا ٹیسٹ لے لیا وہ بس اللہ اللہ ہی کرتا رہے، لیکن اس کو ایسا پکچرائز کیا، اس کو ہم نے ایسا پالیوٹ کیا کہ اس کا جو اصل تھا، اس کا اصل جو مقصد تھا وہ ہم کھو بیٹھے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں ابھی کہ جو صوفیزم میں، تصوف میں، تزکیۃ النفس، احسان کے اس میں جو جن کو امام مانا جاتا ہے، ان کا نام ہے حضرت جنید البغدادی رحمہ اللہ۔ ان کو امام التصوف بھی کہا جاتا ہے، اور انہی سے جو ہے عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، پھر معین الدین چشتی رحمہ اللہ، انہوں نے جو ہے تصوف جو ہے یہ انہی سے چلتا ہوا آیا۔ اصل جو بنیاد جنہوں نے رکھی یہ ہے جنید البغدادی رحمہ اللہ۔ اور کوئی بھی سلسلے ہو، کوئی بھی شخص ہو،
کوئی بھی مکتب فکر کا آدمی ہو، ہر کوئی جو ہے یہ امام کو جنید البغدادی رحم اللہ کو جو ہے وہ تسلیم کرتا ہے کہ یہ جو ہے یہ تصوف کے جو ہے کیا ہے، امام ہے۔ امام القشیری نے رسالہ قشیریہ میں یہ بھی جو ہے یہ ایک پائے کے ایک جو ہے ائمہ ہے، امام قشیری صوفیاء کرام میں سے ہے، بہت اعلیٰ درجے کے، اور ان کا جو رسالہ قشیریہ ہے، اسی کو اگر جو ہے اگر تصوف سیکھنا ہے تو یہ لازمی ہے کہ یہ پڑھے۔ تو اس میں فرماتے ہیں جنید البغدادی کا معروف جملہ روایت کرتے ہیں وہ ان کی کتاب القشیریہ میں، امام جنید البغدادی فرماتے ہیں مذہبنا ھذا مقید بالکتاب و سنہ، فرماتے ہیں ہماری راہ جو تصوف کی راہ ہے، وہ جو راہ ہے وہ قرآن اور سنت سے بنی ہوئی ہے۔ کون فرما رہا ہے یہ؟ تصوف کے بانی جنید البغدادی رحم اللہ فرما رہے ہیں ہماری راہ تصوف جو ہے وہ قرآن اور سنت سے جو ہے وہ بنی ہوئی ہے، یعنی اگر کوئی اعمال یا عقیدہ قرآن اور سنت کے خلاف ہو تو وہ تصوف کا حصہ نہیں ہو سکتا۔ وہی آگے وہ فرماتے ہیں جنید رحم اللہ فرماتے ہیں کہ جو شریعت سے ہٹ کر تصوف کرے وہ گمراہ ہے۔ تو شریعت جو ہے اس کو آپ اس کے 1 ملی میٹر بھی جو ہے آپ جو ہے ڈیویٹ نہیں کر سکتے۔ کیا فرما رہے؟ جو تصوف سے ہٹ کر کوئی اگر کوئی شریعت سے ہٹ کر کوئی تصوف کرے وہ کیا ہے؟ گمراہ ہے۔ کون فرما رہا ہے یہ؟ جنید البغدادی رحم اللہ فرما رہے۔ اور تصوف جو ہے وہ قرآن اور سنت سے کیا ہے؟ بندھی ہوئی ہے۔ یہ آج اپنے ذہن میں بٹا دو، یہ کوئی معاملہ نہیں ہے یہ بھی چلتا ہے وہ بھی چلے گا، کوئی ایسی چیز نہیں۔ جو قرآن ہے وہ سنت ہے، یہ ہمارے تصوف کے ائمہ کا جو ہے وہ عقیدہ ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو کوئی آ کے اس کا راستہ اس کا راستہ یہ ٹھوسنے اگر دے کے آپ کے دل میں آپ کے ذہن میں، تو اس کو ہٹاؤ۔ کیوں؟ امام جنید البغدادی رحم اللہ کے قول کے مطابق کیا ہے؟ وہ شخص کیا ہے؟ گمراہ۔ ویسے ہی جنید البغدادی رحم اللہ نے فرمایا اللہ تک پہنچنے کے تمام راستے بند ہے۔ کیا فرما رہے؟ سنو غور سے، اللہ تک پہنچنے کے تمام راستے بند ہے سوائے اس راستے کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا، یعنی صرف وہ بندہ اللہ تک پہنچتا ہے جو پوری طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، کردار اور سنت پر عمل کرتا ہے۔ تو جو ان کی اتباع سے غافل ہے وہ روحانی منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ واضح ہے، اگر آپ کو لگا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی دوسری راہ اختیار کر کے جو ہے وہ پھر اسپریچولیٹی کے نام پہ ہو، فلانے نام پہ ہو، کس کے نام پہ ہو، اس سے کوئی مطلوب نہیں ہے، وہ اللہ تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ اگر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، ان کا کردار، ان کے سنت پر اگر عمل نہ کیا
تو اللہ کا پانا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. ہر راستے جنید البغدادی رحم اللہ کے قول کے مطابق اس کے لیے کیا ہے؟ بند کیے ہوئے. ویسے ہی حضرت جنید رحم اللہ نے کافی سختی سے یہ بات کہی کہ جو شخص قرآن کے احکام کو یاد نہیں کرتا اور حدیث کے اوپر اس کا جو ہے علم نہیں رکھتا، تو اس کی جو ہے کون مرشد بن کے بیٹھا ہے، کون کیا بن کے بیٹھا ہے، وہ قبول نہیں ہے. وہ فرما رہے اس کی جو پیشوائی ہے وہ قبول نہیں ہے. تو تصوف جو ہے، تصوف علم کے بغیر نہیں ہوتا، اور علم جو ہے عمل کے بغیر جو ہے کیا ہے؟ بیکار ہے. امام شافعی رحم اللہ کا قول مجھے یاد آ گیا. وہ فرماتے ہیں علم وہ چیز ہے کہ جس کے اوپر عمل کیا جاتا ہے. اگر آپ عمل نہیں کر رہے ہو، صرف یہ ریفرنس وہ ریفرنس یہ ریفرنس، اس کو علم نہیں کہا جاتا امام شافعی رحم اللہ کے مطابق. تو ہر کوئی جو ہے آپ کو یہ سب چیزیں کافی امپورٹنٹ ہے. آپ کو پہچان کرانے میں آپ کی مدد کریں گی یہ چیزیں کہ کون جو ہے یہ آپ کو ماسٹر کے درجے میں جو ہے آپ مرشد کے اس میں اس کو آپ کا ایک ایز اے گائیڈ آپ اس کو چن سکتے ہیں. آج دیکھو آپ راستے پہ چلے جاؤ، آپ کو الگ الگ حلیے والے لوگ ملیں گے، الگ الگ ناٹک ہے ان کے. کوئی وضاقتہ سے اپنی جو ہے یہ اپنا تصوف بتانے کی کوشش کر رہے، کوئی کیا روپ اختیار کر رہے، کون سا ڈریس کا کلر، سب جو ہے وہ ظاہر پہ فوکس ہے، اور لوگوں کو جو ہے وہ گمراہ کر رہے. تمہارا کسی کو پرکھنے کا یہ جو ہے یہ اس کا ظاہری جو ہے لباس اور جبے کبے اور جو امامے، یہ سب نہیں ہے. اصل جو ہے اس کو کتنا علم ہے، کس کا وہ علم ادھر ادھر کا نہیں ہے. قرآن حدیث اور وہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، کردار ہے، وہ سنت پر عمل کتنا کر رہا ہے، یہ اصل ڈیفرنشیٹر ہے. آپ یہ جو روپ دھارن کر کے جو گھوم رہے ہیں، روپ لے کے جو گھوم رہے ہیں کہ ہم جو ہے ہم بڑے مرتبے پہ فائز ہے، ان کے ساتھ بیٹھیے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ ان کو قرآن کا کتنا علم ہے، حدیث کا کتنا علم ہے، فقہ کا کتنا علم ہے. آپ بیٹھیے تو صحیح. اور ہمیں برا نہیں لگنا چاہیے کہ جب لوگ تنقید کرتے ہیں تو لوگ تنقید جو ہے وہ صحیح کرتے ہیں، ان کی کریٹیسزم جو ہے وہ صحیح ہے. کیوں؟ ہم نے جاہلوں کو اپنا رہنما بنا لیا ہے، اور یہ حقیقت ہے. ویسے ہی جنید بغدادی اور ان کے وقت کے جو صوفیہ کرام تھے وہ فرماتے تھے کہ اللہ صرف جو ہے معبود نہیں ہے، یعنی معبود جس کی عبادت کی جائے، کہ اللہ صرف معبود نہیں ہے بلکہ مقصود جس تک پہنچنا ہے. اللہ کیا ہے؟ اصل مقصود ہے. مقصود مانے جس تک پہنچنا ہے. یعنی صوفیہ کرام کا مقصد صرف عبادت کا ادا کرنا نہیں ہوتا. اصل کیا مقصد ہے کہ اپنے اعمال جو ہے، نیت، زندگی کے ہر پہلو میں صرف اللہ کی رضا اور اصول تلاش کرنا ہوتا ہے. اللہ کی رضا. یہ ہمارے لاسٹ مجلس میں بھی یہ بات آئی کہ جنہوں نے یہ راہ اختیار کی ان کا صرف مطلوب کیا ہے کہ اللہ کی رضا.
میں نے 5 وقت نماز پڑھی، لیکن میں جب نماز پڑھ رہا تھا میرا جو قلوب ہے وہ پورے مارکیٹ میں گھوم رہا تھا. فار ایگزامپل، میں نے اس نماز سے کیا حاصل کیا؟ میں نمازیں 5 وقت کی پڑھ رہا ہوں، لیکن مجھے گناہ سے چھٹکارا نہیں، میں گناہ وہی کر رہا ہوں. وہ کون سی عبادت ہے جو آپ کو اللہ کی نافرمانی سے نہ روکے؟ یعنی کیا ہے؟ آپ نے اللہ کو جو ہے اپنا مقصود نہیں مانا. تو جنید البغدادی نے اس تصوف کو 3 کیٹیگری میں جو ہے، 3 اس میں جو ہے وہ ڈیوائڈ کیا. وہ فرماتے ہیں کہ تصوف ہے کا پہلا یہ جو ہے کیٹیگرائزیشن یہ ہے کہ وہ علم ہے، شریعت کا سمجھنا. دوسرا ہے عمل، علم پر عمل کرنا. اور تیسری جو چیز انہوں نے فرمائی یہ ہے محبت، عشق الہی اور خلوص، اللہ کے اس میں گم ہو جانا. یہ فرماتے یہ فاؤنڈیشن ہے. جنید البغدادی فرماتے علم، ارے علم پہلی اسٹیپ ہے علم، وہی ہمارے پاس نہیں ہے. اور ہم اپنے آپ کو ٹائٹل دے رہے کہ ہم فلانا ہے، یہ ہے وہ ہے. ہم کچھ نہیں ہے، علم ہی نہیں ہے. اس کے بعد دوسری اسٹیپ اور بھی کمزور ہے، عمل ہی نہیں. تیسری اسٹیپ اور بھی یہ ہے محبت. کون سی محبت؟ جو پہلی جو محبت آئی قرآن نے جو فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ سے شدید محبت کرتے. کہاں ہے وہ محبت؟ ہم بیٹھی اور جو ہے ہمارے اوپر جو ہے ریفلیکٹ کرو اپنے آپ کے اوپر، تو سمجھ میں آئیں گی ہماری محبت جو ہے وہ کس درجے کی. تو انہوں نے فرمایا، جنید بغدادی رحم اللہ نے فرمایا کہ تصوف نام ہے اس بات کا کہ تو اپنی ہوا عربک ورڈ ہے ہوا، نفس کو مار کر اللہ کی رضا میں زندہ رہے. کون ہے ہم میں سے؟ ہمارے نفس کا حال ہر ایک کو جو ہے اپنے نفس کا حال پتا ہے. تو یہ جب تصوف کے جو بنیاد رکھنے والے جو شخص ہے امام جنید البغدادی رحمہ اللہ، تو جب ان کی تعلیمات صراحتاً وضاحت کر رہی ہے کہ یہ اگر یہ اس میں آپ فریم آف اس میں ہو، ٹھیک ہے، یہ روڈ میپ اگر آپ فالو کر رہے ہو تو آپ تصوف پہ ہو، تو آپ صوفیزم پہ ہو. اس کے علاوہ اگر ہو تو وہ فرما رہی ہے تو صراحتاً گمراہی ہے. تو ابھی ہم کس کو اور جا کے پوچھے کہ یہ صحیح ہے کہ نہیں، وہ صحیح ہے کہ نہیں؟ اگر قرآن اور حدیث سے نہیں ہے، شریعہ کے مطابق نہیں ہے، آپ خلاف ورزی کر رہے ہو، ایسی حرکتیں کر رہے ہو کہ جس کا جو ہے کچھ شریعت سے کچھ اس کا تعلق نہیں ہے، تو ہم کس کی جو ہے وہ یہ کر رہے ہیں، خوشنمائی کر رہے ہیں؟ کوئی ضرورت نہیں. کیونکہ اصل میں ہم کو جو مطلوب ہے، ہم کو اللہ کی رضا مطلوب ہے. وہ تصوف ہمیں چاہیے کہ جو اللہ کی رضا سکھاتا ہے. ہمارا مقصود اللہ، ہمارا مطلوب اللہ، یہ اگر نہیں ہے تو اس تصوف کے ہمیں جو ہے یہ ضرورت نہیں ہے. تو آج جو ہے ہم یہاں پر ہی اختتام کریں گے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں صحیح دین کی، صحیح تصوف کی، ہماری دل کو کا تزکیۃ النفس کرنے میں جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری مدد کرے، ہم کو صحیح سمجھ عطا کرے.
آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.